بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک پیغام شوہر کے لیے اور ایک پیغام بیوی کے لیے۔ بہت کارآمد باتیں ہیں، اسے اچھی طرح ذہن نشی کریں، کیونکہ ہمارا گھر اس دنیا میں ہے جس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون، دنیا بالکل گندی جگہ ہے، اور اسی دنیا کے اندر میرا گھر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا گھر اس دنیا کے اندر ہے، اور اللہ کا احسان ہے یہ کہ ہم انسان ہیں اور مسلمان بھی ہیں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا ہے، وہ دنیا جس دنیا کے اللہ کی نگاہوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ لیکن آج کی میری یہ ایک نصیحت ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہے جو بطور شوہر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے ہے جو بطور بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ گھر، جس گھر کے اندر ہم اور ہماری بیوی رہتی ہے، ہمارے بچے رہتے ہیں، یہ ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ کیا ہر ایک کی چاہت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ جنت کا نمونہ بنے گا کیسے؟ اس کے لیے میں دونوں کو، ایک پیغام شوہر کے لیے اور ایک پیغام بیوی کے لیے، دونوں اچھی طرح ان باتوں کو ذہن نشی کر لیں، تاکہ دنیا کے اندر آپ کا گھر جنت کا ایک نمونہ بن سکے اور صبر و سکون کے ساتھ زندگی آپ گزار سکیں۔ بطور نصیحت کے آپ گرہ باندھ لیں ان باتوں کو۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نصیحت مت کر نا سے دل مرا گھبراوے ہے، نصیحت مت کر نا سے دل مرا گھبراوے ہے، میں ان کو سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے۔ آپ دونوں چاہے تو مجھے اپنا دشمن بنا لیں، لیکن میری اس نصیحت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسا لیں، اور اس کے اوپر آپ آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں، تو خدا کی قسم آپ کا گھر ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو میرے دوستو، میں ان تمام شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچن سمجھتے ہیں نا، جہاں پہ عورتیں کھانا بناتی ہیں، جو کچن میں آپ کے لیے دن رات 24 گھنٹہ اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، جلاتی ہے نہ جلاتی ہے، طرح طرح کے کھانا بناتی ہے وہ، کبھی تو اپنے پتی کے لیے، دونوں میاں بیوی ہو تو، اور کبھی اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور کبھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اور ہر ایک کے لیے کبھی ناشتہ ہے تو کبھی چائے ہے، کبھی دوپہر کا کھانا ہے، کبھی رات کا کھانا ہے، کرتی ہے نہ کرتی ہے؟ تو جو عورت کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلاتی رہتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ گھر آئیں تو آپ ان کا دل نہ جلایا کریں۔ اگر آپ ان عورتوں کا دل جلائیں گے
تو خدا کی قسم صرف یہی نہیں کہ ان عورتوں کا دل جلے گا بلکہ آپ کا ایک دن گھر بھی جل جائے گا اور گھر کا صبر و سکون غارت ہو جائے گا اور آپ برباد ہو جائیں گے اور دیوانے کی طرح روڈوں کے اوپر چلتے اور پھرتے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے میرا ایک پیغام ہے ان تمام شوہروں کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے ہاتھ جلاتی رہتی ہے، جب آپ گھر آ جائیں تو آپ ان کا دل نہ جلایا کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ پیغام تھا ایک شوہر کے لیے ایک لائن کے اندر۔ آپ اسے اچھی طرح ذہن نشی کر لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک پیغام بیوی کے لیے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم ان تمام ماں اور بہنوں سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر ایک بادشاہ بن کر کے رہے، ہمارا شوہر کا جو یہ گھر ہے ایک جنت کا نمونہ بن جائے، میرے شوہر کا جو یہ بیٹا ہے، میرے شوہر کا جو اولاد ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ایک نمونہ بنے، دین کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، تو میرا پیغام ہے ان تمام بیویوں کے لیے۔ اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشی کر لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون اور پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ ایک مرد باہر رہ کر کے سارا دن کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تکالیف اٹھاتا رہتا ہے اور خون اور پسینہ ایک کرتا رہتا ہے اور معاشرے اور سماج کے اندر، بازاروں کے اندر دوسروں کی جھڑکیاں سنتا رہتا ہے۔ برائے مہربانی میں ان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ کے گھر آ جائے تو گھر آنے پر ان کا خون آپ نہ چوسیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اس طرح کا شوہر ہے آپ کا اور جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے وہ آپ کے لیے، جب وہ آپ کا گھر آ جائے تو گھر آنے پر شاندار طریقے سے استقبال کیجیے ان کا، نہ کہ ان کا خون اور پسینہ چوستی رہیں آپ۔ جیسے گھر آئے اس وقت سے لے کر کے صبح تک، جب تک کہ وہ گھر سے باہر نہ چلے جائے، اس وقت تک آپ ان کا خون نہ چوسیں بلکہ ان کا شاندار استقبال کریں۔ تو اس طرح یہ گھر جو اس دنیا کے اندر ہے، تو میرے دوستو یہ گھر آپ کا ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اس کے اوپر عمل کر کے آپ دیکھیں، شوہر بھی عمل کریں اور بیوی بھی عمل کریں۔ شوہر یہ سمجھیں کہ ہم کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، اور بیوی بھی یہ سوچے کہ یہ گھر میرے شوہر کا ہے اور اس دنیا کے اندر ہے، اس گھر کو مجھے جنت کا نمونہ بنانا ہے، تو اس کے لیے یہی راستہ ہے۔